کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکمل دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ جو باقی علم تھا، جو بچا ہوا دودھ تھا، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل دونوں پہ حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ کئی ایک مقامات پر میری رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن مجید نازل فرمایا۔ آگے خود بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر حج کے موقع پہ میں نے کہا لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں، یہاں پہ نماز پڑھا کریں۔ کہتے ہیں میں نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے، مشورہ ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے۔ انہوں نے رائے دی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں قرآن مجید میں حکم نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑو، وہاں پہ نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہر قسم کے افراد آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، مختلف علاقہ جات سے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو حکم دیں، رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ پردہ کیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے خالصتاً ان کے لیے آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی چیز بھی مانگو تو وہ بھی پردے کے پیچھے رہ کے مانگو۔ پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک اور رائے کے مطابق اللہ عز و جل نے قرآن مجید نازل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کی، کئی قسم کے مطالبات کیے، دنیاوی حوالے سے، آسائشات کے حوالے سے، تعیشات کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ کا حکم نہیں مانتی، یہ اسی طرح مطالبات کر رہی ہیں، تو آپ ان سب کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیویاں عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں قرآن مجید اتار دیا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طیبات و ابکارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان یبدلہ ازواجا، تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے۔ وہ کیسی بیویاں ہوں؟ مسلمات، جو مسلمان ہوں، مؤمنات، ایماندار ہوں، قانتات، فرما بردار ہوں، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں، عابدات، عبادت گزار ہوں، سائحات، روزہ رکھنے والیاں ہوں، طیبات و ابکارا، ان میں بعض بیوہ ہوں، کنواریاں ہوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ اپنے مطالبات سے باز نہیں آتی، یہ جو انہوں نے مطالبات کیے ان کو واپس نہیں لیتی، تو اللہ کے نبی آپ انہیں طلاق دے دیں۔ میں نے یہ مشورہ دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دی۔ اسی طرح کئی ایک اور مقامات ایسے ہیں
کہ جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے اور مشورہ کے مطابق قرآن مجید نازل کر دیا۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیداکو لأہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں جنت کے ادھیڑ عمر افراد کے سردار ہوں گے۔ درمیانی عمر والے لوگوں جنت میں جتنے بھی درمیانی عمر والے افراد جائیں گے، ان کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ نے فرمایا ہاں انبیاء اور رسول ان کے یہ سردار نہیں ہوں گے، ان کے علاوہ درمیانی عمر کے جتنے بھی افراد جنت میں داخل ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دونوں ہوں گے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور علامہ البانی علیہ رحمہ کہتے ہیں والحدیث حسن لشواہدہ، یہ حدیث مستند ہے، معتبر ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں ادھیڑ عمر افراد کے سردار ہوں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور بیان کیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ پھل کھاتے تھے موسم کے لحاظ سے، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں کیا کرتا، بنو مخزوم قبیلہ میں میری چند خالائیں تھیں، میں وہاں جاتا، ان کو میٹھا پانی بھر کے لا کے دیتا، میٹھا پانی لا کے دیتا، اس کے عوض میں وہ مجھے کشمش دیتی، وہ میں کھاتا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ منبر سے نیچے اتر۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت صاحب اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک وقت مجھ پر تھا کہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اپنی خالہ کو پانی بھر کے لا کے دیتا تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دیتی۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں کچھ سمجھنے لگا تھا، مجھ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا علاج کیا، اپنا احتساب کیا، اپنا محاسبہ کیا کہ اے عمر، آج تو اللہ کی زمین پہ اکیلا حکمران ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تجھ پہ حکمران نہیں، لیکن وہ وقت یاد کر، غربت کا وہ عالم یاد کر کہ جب تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اپنی خالہ کو پانی بھر کے دیتا تو وہ کھانے کے لیے دیتی، اور آج تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ پیدا ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے دل میں کہیں نخوت پیدا نہ ہو۔ ایسے ہی خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر وہ دور بھی گزرا، بڑا سخت اپنا احتساب کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے جو ہے اچھائی برائی کو پرکھتے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آئینہ میں اپنا احتساب کرتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ دور بھی مجھ پر تھا کہ جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا، نمدے کا کپڑا قمیض پہن کے اونٹ چراتا تھا، چراتے چراتے اگر میں تھک جاتا، تھک کے آرام کرنے کے لیے بیٹھتا تو میرا باپ مجھ کو مارتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر وہ دور بھی گزرا کہ اونٹ چراتے ہوئے اگر میں تھک جاتا تو بیٹھتا تو باپ میرا میری پٹائی کرتا، لیکن آج وہ دور ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مجھ پر حکمران نہیں، واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھ پر حکمران ہے، جو حاکم ہے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اپنا احتساب کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ وہ دن بھی مجھ پر تھے، آج یہ دن بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے کہ وہ دن بھی میں نے دیکھے، آج یہ دن بھی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
तिनके को उठा के कहते हैं कि काश मैं ये तिनका होता। ये देखें, ये वो हस्ती है जिससे कई मर्तबा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। बस जन्नत की बशारत ही नहीं, बल्कि फरमाया कि जन्नती लोगों के ये सरदार होंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तिनके को उठा के कहते हैं कि ऐ काश मैं ये तिनका होता, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में मुझको हिसाब न देना पड़ता। काश मैं ना होता। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं। जब कुछ न था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको मेरे होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही इतना बुलंद मर्तबा और रुतबा और दर्जा नहीं मिला, इनमें औसाफ थे, खूबियां थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा सय्यदुना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ाते पढ़ाते इस आयत मुबारक पे पहुंचे, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपनी परागंदगी की और अपने गम की शिकायत अल्लाह ताला की बारगाह में करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मुहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं, सूरह यूसुफ में मौजूद हैं कि जब दूसरा बेटा भी छिन गया, पहले बेटे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे बेटे भी जब उनसे जुदा हो गए, तो उस हालत में, उस कैफियत में, परेशानी के उस आलम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहा था, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपनी इस परागंदगी और अपने इस दुख की शिकायत अल्लाह ताला की बारगाह में करता हूँ। उसी के हाँ मैं ये अपना दुख बयान करता हूँ, वही मेरा दुख दूर करेगा। इस आयत मुबारका पे पहुंचे तो आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया, इतना रोए कि लोग बेचैन हो गए। एक और वाकया मिलता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से सूरतुल मारिज की तिलावत कर रहे थे। तिलावत करते हुए ये आयत मुबारक पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहु मिन दाफ़ि। इस आयत मुबारक की तिलावत की मफ़हूम ये है कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब यकीनन वाक़े होकर रहेगा, आकर रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। मा लहु मिन दाफ़ि, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके आगे कोई मुज़ाहमत नहीं कर सकता। तेरे रब का अज़ाब आके रहेगा। इस आयत मुबारक की तिलावत की तो रोना शुरू कर दिया, इतना रोए कि उनकी आंखें सूज गई। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तबीयत में आजिज़ी भी है, अदल भी है, इनकिसारी भी है, अल्लाह ताला का डर भी है। रिवायत में आता है कि जो कुर्ता पहनते थे 12-12 पैबंद लगे होते थे। उस दौर में कोई माल की कमी नहीं थी, किसरा इनके हाथों से फतह हो चुका था, माल वाफर था, माले गनीमत बहुत ज्यादा आ रहा था, बैतुल माल के खजानों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी इनका आलम यह है कि जो कुर्ता पहनते 12-12 पेबंद लगे होते, जूता पहनते टूटा होता, सर में जो उमामा होता उसमें भी कई पेबंद लगे होते, फटा होता। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में आता है, एक दफा गश्त कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, सर पे कपड़ा रखा हुआ था, कोई फौजी साथ नहीं, अकेले गश्त कर रहे हैं, लोगों के हालात का जायजा ले रहे हैं, अकेले गश्त कर रहे हैं, हाकिम वक्त हैं, खलीफा वक्त हैं, लेकिन अकेले फिर रहे हैं, कोई साथ में गार्ड नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई हुकूमत के जो है वो माल में से कोई इस तरह माल जो है वो खर्च नहीं किया जा रहा, पैदल चल रहे हैं, कोई सवारी भी नहीं।